موسیٰ علیہ السلام کو ہے طور پر گئے، مولا مجھے اپنا دیدار عطا کر۔ قال ربی ارنی انظر الیک، مولا مجھے اپنا، مولا تو اپنا وکھا مینوں میں ویکھاں تینوں، مجھے اپنا دیدار عطا کر۔ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے، مولا مجھے اپنا دیدار عطا کر۔ رب کائنات نے فرمایا نہیں، یہ کسی اور کا حصہ ہے، مگر کیا ہے موسیٰ مجھے ایک بات بتا، کسی یتیم کا حق مارنا جائز ہے؟ کسی یتیم کا حق مارنا جائز ہے، مگر یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں، میرے آقا یتیم نہیں ہے، میرے آقا یتیم نہیں ہے، در یتیم ہے، میرے آقا یتیم نہیں ہے، در یتیم ہے۔ یتیم وہ ہوتا ہے جو کسی کے سہارے کا محتاج ہو، در یتیم وہ ہے جو بے سہاروں کا سہارا بن کے آیا۔ میرے آقا یتیم نہیں ہے، در یتیم ہے۔ کیا ہے؟ یتیم کو سہارا چاہیے، میرے آقا در یتیم ہے، یتیموں کا سہارا بن کے آیا۔ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ مجھے بتا، یتیم کا حق مارنا جائز ہے؟ نہیں مولا، یتیم کا حق مارنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا پھر اس در یتیم کا یہ حصہ ہے، تو کہہ رہا ہے میں نے تجھے دیکھنا ہے، پھر یہ اس در یتیم کا حصہ ہے۔ مولا کس کا حصہ ہے؟ فرمایا وہ میرے حبیب کا حصہ ہے، وہ میرے حبیب کا حصہ ہے۔ مولا یہ حبیب کون ہے؟ فرمایا تو کون ہے؟ عرض کہ مولا میں کلیم ہوں۔ فرمایا جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ حبیب ہے، تو کلیم ہے، جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ حبیب ہے۔ مولا یہ کلیم کیا ہے، یہ حبیب کیا ہے؟ فرمایا کلیم وہ ہے جو کوہ طور پہ آئے، کہے مولا مجھے اپنا دیدار دے، تو آواز آئے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں دکھا نہیں سکتا، یہ نہیں فرمایا میں دکھا نہیں سکتا، وہ دکھانے پہ قادر ہے، مگر مرضی اس کی ہے، جس کو چاہے دکھا دیتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا علی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا اتنی دیر تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا۔ وہ قادر ہے دکھانے پہ، یہ اس کی مرضی ہے، ہماری مرضی پہ یہ محیط نہیں ہے۔ مولا یہ کلیم کون ہے؟ فرمایا تو نے کہا تھا نا میں نے دیکھنا ہے، تو میں نے کہا نہیں مولا تھوڑا سا۔ فرمایا پھر جا 40 روزے رکھ، 40 لیلہ، 40 راتوں کا وعدہ ہو گیا۔ کتنی راتوں کا؟ 40 راتوں کا وعدہ ہو گیا۔ جاؤ چلا کرو، پہلے جا کے روزے رکھو، تہجد و نمازیں پڑھو، ذکر اذکار کرو، پھر آنا۔ پھر ڈال دیتا نا مرید کو چلا گاہ میں۔ فرمایا 40 راتوں کے بعد آنا۔ 40 راتوں کے بعد آئے مولا، اب فرمایا اب تیار ہو جا، کوہ طور پہ آئے۔ فرمایا دیدار کرنا ہے مولا، فرمایا آجا۔ اوپر سے لے کے نیچے تک نور کی چادر کے اندر موسیٰ علیہ السلام۔ مولا اب دکھا، فرمایا تیار ہو جا۔ رب کائنات نے سوئی کی نکے کا کروڑواں حصہ اپنی تجلی فرمائی، سوئی کے نکے کا کروڑواں حصہ اپنے نور کی تجلی فرمائی۔ تجلی آئی، موسیٰ ہوش برفت، بے ہوش ہو گئے، کوہ طور سرما بن گیا۔ جب ہوش میں آئے، مولا یہ تجلی ہے، تیرا تجلہ کون دیکھے گا؟ یہ تو تجلی ہے، تیرا تجلہ کون دیکھے گا؟ فرمایا موسیٰ اب تجھے سمجھاتا ہوں کلیم اور حبیب کون ہوتا ہے۔ فرمایا کلیم وہ ہے جو خود چل کے آئے، مولا مجھے دیدار دے۔ حبیب وہ ہوتا ہے جس کو رب کہے مصطفیٰ عرش پہ آ جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ فرمایا اب
اب سمجھ آئی ہے؟ میں تجھے سمجھاتا ہوں کلیم کیا ہے، حبیب کیا ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جس کو پہلے 40 روزے رکھوائے جاتے ہیں، چلا کروایا جاتا ہے، پھر کوہ طور پہ بلایا جاتا ہے، ادھر محبوب سویا ہو 70,000 نوری فرشتے دے کے بھیجا جاتا ہے، جبریل کو کہا جاتا ہے جبریل جا میرے مصطفیٰ کے قدم چوم کے میرے مصطفیٰ کو بیدار کر۔ جبریل آ رہا ہے، مصطفیٰ کے قدموں کو چوم رہا ہے، یہ نوری ہے، جبریل نوری ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ میرے حضور بیدار ہوئے، جبریل کیسے آئے ہو؟ عرض کے حضور رب سلام کہہ رہا ہے، آپ کا رب آپ کو عرش اعظم پہ یاد کر رہا ہے۔ ادھر موسیٰ کوہ طور پہ خود آ رہے ہیں، ادھر جبریل لینے آ رہے ہیں۔ مولا یہ تیری تجلی دے کے بے ہوش ہو گیا، تیرے تجلہ کون دیکھے گا؟ فرمایا نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا نا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب کائنات نے فرمایا وہ یہ میں تطبیق سے عرض کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہ مقام مصطفیٰ ہے کیا۔ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام تھے، کتنی آسمان پہ؟ چھٹے آسمان پہ میرے حضور رب کو دیکھ کے آ رہے تھے، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا، میرے حضور آ گئے، چھٹے آسمان پہ موسیٰ کو کیوں بٹھایا؟ موسیٰ لے دیکھ لے، تو کہتا تھا نا میں نے کوہ طور پہ رب کو دیکھنا ہے، میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے، یہ مجھے دیکھ کے آ رہا ہے، میرے محبوب کو دیکھ لے، یہ مجھے دیکھ کے آ رہا ہے۔ صحابہ سے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں رب کو دیکھنا چاہتے ہو؟ حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں میرے صحابہ رب کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا آقا رب کو کون نہیں دیکھنا چاہتا؟ میرے آقا نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو مجھ محمد کو دیکھ لو، مظہر ذات کبریاء ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جی حضور کون نہیں دیکھنا چاہتا اللہ کو؟ فرمایا مجھ کو دیکھو، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، کتنی بھی شانیں اور عظمتیں ہیں ساری شانیں اور عظمتیں مصطفیٰ کا صدقہ۔ میلاد کہاں پہ ہے؟ یہ میلاد ہی اور کیا ہے؟ اچھا نہیں جی ہم میلاد نہیں مناتے، نہ مناؤ بھائی، جبر تو ہے نہیں، ان کو ہم کون سا گن پوائنٹ پہ لے کے آئے ہیں؟ کس نے کہا؟ اعلان ہو گیا صاحب کے گھر میں محفل ہے، آ گئے، کیوں آئے؟ کہنے لگے چلو یار غلامی کا حق تو ادا کرے نا۔ جس نے نہیں آنا تھا وہ اس نے وہیں پہ کہہ دیا تھا میں نہیں ماندا، اس نے وہیں پہ کہہ دیا تھا نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا یہ پاکوں کی محفل ہے، پلید کو رہنے ہی نہیں دینا، یہ پاکوں کی محفل ہے، پلید کو رہنے ہی نہیں دینا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب یہ تیرا ذکر ہو رہا ہے، پلید کیوں آئے گا؟ جو بھی آئے گا پاک آئے گا۔ کہتے ہیں مسلم میں دکھا دو، میں نے کہا مسلم میں سب کچھ ہے، پہلے آنکھوں کو مسلم کر، مسلم میں دکھا دو، دل کو بھی مسلم کر، آنکھوں کو بھی مسلم کر، دماغ کو بھی مسلم کر، پھر مولانا صاحب کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ جب سارا کچھ مسلم ہو جائے گا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، گردن جھکانا تیرا کام ہے، دیدار کرانا میرے مصطفیٰ کا کام ہے۔ نظر نہیں آتا، عقل تیری اندھی ہے، آنکھ تیری اندھی ہے، تو پھر مسلم کیا کرے؟
मुस्लिम क्या करे? मेरी बात समझ आ रही है? क्या करे मुस्लिम शरीफ? ये देखा ना जी, आप बाजारों में निकलते हैं, नारे लगाते हैं। मेरे आका मक्का से हिजरत करके मदीना गए, मदीने की बच्चियां चढ़ गईं, मदीने की बच्चियां दफे हाथ में पकड़ी हुई हैं। दफे हाथ में पकड़कर क्या कह रही हैं? तौला अल बद्रु अलैना। उन बच्चियों पे क्या फतवा लगाओगे? मेरे आका वो रास्ते बना के खड़ी हैं, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। वो कैसा मंजर होगा? हुजूर आ रहे होंगे, वो बच्चियां नात भी पढ़ रही होंगी, नात वाले आका को भी देख रही होंगी और कह रही होंगी तौला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। कहने लगी हम पे शुक्र वाजिब हो गया है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला आ गया है। तौला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, वादी सना की पहाड़ियों से वो बदर का चांद, वो सूरज तुलू होके आ रहा है, चमकता हुआ महबूब आ रहा है। हुजूर आ रहे हैं मदीना में। फसइदर रिजाल वन्निसाउ फौकल बयूत वल खिदम वल गिलमान। मर्द और औरत, औरतें छतों पे चढ़ गईं, बच्चियां छतों पे चढ़ गईं, मर्द बाजारों में आ गए और क्या नारे लगा रहे हैं? या मोहम्मद ओ या रसूल अल्लाह। गली बाजारों में नारे लगा रहे हैं, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। वो मदीना में कह रहे थे, हम पत्तों की शहर में बैठ के कह रहे हैं हुजूर आ गए। हम यहाँ पे कह रहे हैं हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। ये कहाँ पे मिलाद है? अच्छा, नमाजें कितनी फर्ज हैं? कितनी? 5। नहीं जी हम मिलाद नहीं मनाते। रब ने फरमाया तू ना मना, मैं तेरे से 5 वक्त मिलाद करवाऊंगा। नहीं जी हम नहीं मिलाद करते। मेरे रब ने फरमाया मैं 5 वक्त मिलाद, 5 वक्त मिलाद करवाऊंगा। नहीं जी हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। फरमाया नमाज मेरी पढ़ेगा, मिलाद अपने बंदों का करवाऊंगा। हम फजर पढ़ते हैं, ठीक है, फजर क्यों पढ़ते हैं? बस ये आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, जाग रहे हो? फजर पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? फजर के वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। फजर के वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। उन्होंने 2 रकात नमाज नफल पढ़ी। रब्बे कायनात ने फजर की नमाज मुस्तफ़ा की उम्मत को अता कर दी। ये नफल तो आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़े थे, मौला हमें दे दिए। फरमाया यही तो बात बताना चाहता हूँ, लोग इनकार करेंगे। नहीं जी हम नहीं मिलाद मनाते। फरमाया मैं अपने बंदों का मिलाद करवाऊंगा। जोहर के वक्त अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इसहाक अता फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इसहाक अता फरमाए। तो हजरत इसहाक की विलादत की खुशी में इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने 4 रकात नमाज पढ़ी, नफल पढ़े। रब्बे कायनात ने नमाज ज़ोहर बनाकर उम्मत मुस्तफ़ा को दे दी। पैदा हुए हजरत इसहाक, शुक्राने के नफल पढ़े इब्राहिम ने। रब ने फरमाया ये शुक्राने उन्होंने पढ़े हैं, इबादत मुस्तफ़ा की उम्मत की। नमाज ज़ोहर हो गई। नमाज असर अल्लाह ने अता कर दी हजरत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम को। उन्होंने 4 रकात नमाज पढ़ी। उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद, कितने बाद? 100 साल के बाद जब गधे की हड्डियां गल गईं, पानी सूख, पानी तरोताजा, खाना भी तरोताजा, गधे की हड्डियां मुर्दार, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बेदार हुए। फरमाया उज़ैर 100 साल के बाद बेदार हुए। अल्लाह ने फिर नींद का गलबा था, जिंदा किया, नींद से उठाया। फरमाया उज़ैर कितनी देर? यौमन औ बाद यौम, दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया उज़ैर नहीं, तू 100 साल तक यहाँ पे आराम करता रहा है, 100 साल सोया रहा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने रब की कुदरत का शुक्र अदा करने के लिए 4 रकात नमाज पढ़ी। रब्बे कायनात ने वो नमाज असर, उनके शुक्राने के नफल उम्मत मुस्तफ़ा को नमाज असर दे दी। नमाज मगरिब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम या हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। 4 रकात नमाज की नियत की। नमाज मगरिब 4 रकात
نماز کی نیت کی، 2 رکعت نماز پڑھ چکے تھے، تیسری رکعت پڑھ کر کھڑے ہونے لگے، چوتھی پڑھ نہ سکے، 3 پڑھ کر بیٹھ گئے، اتحیات پڑھی، سلام پھیر دیا۔ رب کائنات کو یہ ادا بھی پسند آ گئی، نماز مغرب بنا کر امت مصطفیٰ کو دے دی۔ نماز عشاء پہلی اور آخری نماز میرے آقا علیہ السلام کی روایات کے اندر ہے کہ نماز عشاء میرے مصطفیٰ نے پڑھی۔ رب کائنات نے یہ 5 نمازیں اکٹھی کر کے، شکرانے کے نفل انبیاء کے، رب کائنات نے وہ 5 نمازوں کے نوافل اکٹھے کر کے امت مصطفیٰ کو فرض نمازوں کو طور پر عطا کر دیا۔ یہ یاد کن کی ہیں؟ یاد کن کی ہیں؟ انبیاء کی۔ تم کہتے ہو میلاد نہیں مناتے، میرا رب کہتا ہے میں ہر نبی کا میلاد کرواؤں گا، میں ہر نبی کا میلاد کرواؤں گا۔ نہیں جی ہم نہیں کرتے، چلے ٹھیک ہے بھی، نہیں جی یہ تو میلاد نہیں، یہ تو اللہ کی عبادت ہے۔ رب نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر میری عبادت ہے، چل تو نہ مان، چل نماز پڑھ، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، سورت بھی پڑھ لی، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا۔ اب 2 رکعت والی یا 4 رکعت والی، 3 رکعت والی، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، پھر کر التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک، السلام علینا وعلی عباد، السلام علیک ایھا النبی۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہاں پہ کیا کریں گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا کریم تمام جانی بدنی مالی عبادات تیرے لیے۔ اب آگے چل، اب آگے چلو، مولوی صاحب عبادت اللہ کی ہے۔ فرمایا آگے ذرا دھیان سے، کنٹرول لائن ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ مولا کیا کروں؟ فرمایا پڑھ آگے، تو نے میلاد نہیں نہ کرنا، میں کرواؤں گا، میں مولا میں نے نہیں کرنا۔ فرمایا کرواؤں گا، تو کہتا ہے کیسے نہیں کروں گا؟ میں کرواؤں گا، تو انکار تو کر، نماز تیرے منہ پہ ماروں گا۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا پڑھ، قبول کروانی کہ نہیں میرے محبوب کا میلاد پڑھ، السلام علیکہ ایھا النبی۔ پتہ چلا کہ رب کائنات اپنی نماز عبادت بھی میلاد کے صدقے میں قبول فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا مرحبا 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 مرحبا۔ تو کس لحاظ سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میلاد نہیں ہے، میلاد نہیں ہے، میلاد نہیں ہے؟ میلاد ہے، تو نہیں ہے، تو ہو تو میلاد ہو، تیری مت ماری گئی۔ جنہوں نے منانا ہے وہ منا رہے ہیں۔ وقت کافی ہو گیا، اس سے آگے بھی میں چل سکتا ہوں، مگر 11 بج گئے تقریباً بات کرتے کرتے۔ کیوں ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آگے چلتے ہیں، ساری رات لگے رہیں، بات ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اب آخری فتویٰ سن لے حضرت حسان کا۔ کہتے ہیں وہ دیکھیں نا جن کا آپ میلاد مناتے ہیں، ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہیں۔ حضرت حسان نے قلم ہی توڑ کے رکھ دیا، فرمایا آقا میرے سامنے بیٹھے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام، حضرت حسان دیکھ رہے ہیں آقا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، رب کائنات نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آقا مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے جیسے آپ کہتے گئے، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا رب آپ کو بناتا گیا۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے جسم پہ غلاظت ہوتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ناف سے خوراک لیتا ہے، بچے کے ختنے ہوتے ہیں، اس کو غسل دیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، ماں کے پیٹ کی غلاظت بچے سے اتر جائے۔ مگر ادھر کیا ہے؟ میرے حضور آ گئے تو کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی جسم پہ ایسی معاملات نہیں ہیں۔ میرے آقا آئے تو ساری دنیا کو رب کائنات نے منور فرما دی، نور الانام، نور ہو گئی ساری کائنات۔
غسل دینے لگے، آواز آئی اسے غسل نہ دینا، ہم نے غسل دے کے بھیجا ہے۔ سرما ڈالنے لگے، کہا ما زاغ البصر وما طغی، یہ کاجل کے ڈھورے جنت کے رب کائنات نے قدرت کے ڈال کے بھیجا ہے۔ ختنوں کو دیکھا، ختن ہوئے پڑے ہیں، ناف کو دیکھا، ناف بریتا ہے۔ کنگھی کرنے لگے، رب کائنات نے فرمایا کنگھی کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہے ہی والضحیٰ واللیل اذا سجا، ہم نے اس کے چہرے کو بھی سجایا ہوا ہے، اس کی زلفوں کو بھی سجایا ہوا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ہم نے اس کی زلفوں کو بھی سجایا ہوا ہے۔ یہ تو محبوب ہی وہ ہے کہ جب میری عبادت کر رہا ہوگا اس کی زلفیں لچک رہی ہوں گی، زلفیں لچک لچک کر رب کائنات کی قدرت زلفوں کا نظارہ کر رہی ہوگی، تو وہ کیسا منظر ہوگا، جیسے جب کالی کالی زلفیں والضحیٰ کے گورے مکھڑے پہ پڑ رہی ہوں گی۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مدبری۔ سبحان اللہ، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا۔ یہ تو ہماری قسمت ہے، نہیں کہ ہم نے میلاد منائے اتنے لاکھوں روپے لگا لیے، تیرا کمال نہیں، شکر کر مصطفیٰ نے تجھے قبول کر لیا ہے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے، ہمارے دلوں کو ایمان کی دولت عطا کر دے، بدبختی کے عقیدے سے اللہ ہمیں محفوظ فرما لے، گندے عقیدے سے محفوظ فرما لے۔ میں ہر جگہ پہ یہ بات کہا کرتا ہوں، گندے سینے سے، گندے مذہب سے اللہ محفوظ فرما لے۔ یہ اعلان کیا کرو کہ ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اس طرح زندگی گزارو، مر تو جانا ہے ایک دن، پتا تو چلے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد کہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ فاسق و فاجر گیا، ہر کوئی کہے کہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔